دوستوں آج ماہ رجب کی 29 تاریخ ہے اور آخری پیر کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ آج کا دن اتنا خاص ہے، اتنا نایاب ہے کہ اگر آج صرف ایک منٹ نکال کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا اور اللہ پاک سے دعا کی کہ میرے مولا مجھے 100 کروڑ عطا کر دے، تو اللہ پاک وہ بھی آپ کے نصیب اور آپ کی تقدیر میں لکھ دے گا، کیونکہ یہ آیتیں اتنی خاص ہے۔ آیت کون سی ہے؟ صرف 3 الفاظ، الف لام میم، اور ساتھ میں یا اللہ یا محمد۔ ایک مٹھی چینی پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ چینی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، ایک مٹھی چینی کو لے، اس پر الف لام میم اور یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل پڑھ لے اور چینی کو بتائی ہوئی جگہ پر رکھ دے۔ اس کے بعد پھر معجزہ دیکھنا، اس کے بعد اللہ پاک کا کرم دیکھنا۔ آپ لوگ پیسوں کو گن گن کے تھک جائیں گے، ختم نہیں ہوگا۔ چینی کا ایک ایک دانہ آپ کی زندگی میں 1-1 کروڑ لے کر آئے گا۔ اللہ والوں، یہ خاص وظیفہ الف لام میم کا کسی صورت مت چھوڑنا۔ ہر صورت اس وظیفے کو، اس خاص تسبیح کو پڑھ لینا۔ آج کا ایک لمحہ آپ کی پوری زندگی سنوار سکتا ہے، پوری قسمت پلٹ سکتا ہے۔ اس لیے یہ عمل آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آج ہو سکتا ہے کہ شعبان المعظم کا چاند نظر آ جائے، اور یہ چاند آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، جس مہینے کے مطابق اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے، شعبان یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ تو دوستو، یہ رجب کی 29 تاریخ ہے، آخری موقع ہے، آخری لمحات ہیں، آخری دن ہے، لیکن یہ دن عام دن نہیں، بہت ہی خاص دن ہے۔ اور جو عمل دینے جا رہا ہوں یہ الف لام میم کا ہے۔ قرآن مجید کی الف لام میم ان خاص اور رازدار آیتوں میں سے ہے جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے صحیح مطلب اور حقیقت صرف اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں۔ انسانوں کے علم میں اس کی اصل حکمت پوری طرح کوئی نہیں جانتا، مگر یہ ضرور معلوم ہے کہ ان میں بڑے عظیم راز اور برکتیں پوشیدہ ہیں۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ الف لام میم پڑھنا ایسا ہے جیسے دل کے دروازے پر دستک دینا، رب کے خاص قرب کی طرف سفر کو شروع کر دینا۔ یہ الفاظ اللہ کے کلام کے خاص ترین اور سب سے پاک حصے میں شامل ہے، اس لیے ان کی روحانی طاقت ناقابل بیان ہے۔ الف لام میم پڑھنے سے دل کو روشنی اور نور ملتا ہے۔ جو شخص بھی خلوص نیت سے توکل کے ساتھ رب کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آج ماہ رجب کی 29 تاریخ آخری پیر کے دن الف لام میم کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کی پوری زندگی سے فکر و پریشانی کی تاریخی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دیں گے، اس کی زندگی کو نور سے بھر دیں گے، کامیابیوں سے بھر دیں گے۔ تو خدا را آج کا یہ عمل کسی صورت مت چھوڑنا۔ بہت ہی خاص اور بہت ہی لاجواب وظیفہ ہے۔ یہ اتنا نایاب عمل ہے کہ اللہ والو ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن میں آج وہ عمل آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے سے میری بھی تمام حاجتیں، تمام پریشانیاں دور ہوئی ہیں۔ تو خدا را اس عمل کو خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، سعودی عربیہ یا افغانستان، دبئی، جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رجب کی 29 تاریخ اور آخری پیر کا دن آ جائے، آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ دولت کا سب سے خاص وظیفہ ہے، جتنی دولت مانگو گے آپ کو مل جائے گی۔ اللہ والوں، یہ آخری دن ہے اور آخری موقع ہے، رات میں شعبان المعظم کا چاند نظر آ جائے گا۔ خدا را آج اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ لو، اللہ رب العالمین آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے گا۔ اللہ والوں، شعبان کا مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، بہت ہی خاص مہینہ ہے، اور آج آپ کے پاس رجب کی 29 تاریخ ہے اور آخری پیر کا دن ہے۔
खुदारा इस अमल को हरगिज भी ज़ाया नहीं करना। चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। अब अल्लाह वालों आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह रजब की 29 तारीख और आखिरी पीर का वास्ता, हम सब की तमाम परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के दुख दर्द को खत्म कर दे, हम सब के तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमा दे, हमारी आखिरत को बेहतरीन कर दे, हमें पुल सिरात पे तेजी के साथ गुजरने की तौफीक अता फरमा, ईमान के साथ खात्मा बिल खैर अता फरमा। मेरे मौला नबी पाक की हमें शफाअत नसीब फरमा। मेरे मौला हम सब मुसलमानों पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा। जो बंदा भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है उसके घर में जो भी बीमार है उसको शिफा कुल्ली अता फरमा दे। मेरे मौला हम सबको 5 वक्त की नमाज पहली सफ में इमाम के पीछे बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हमें अपने वालिदैन का फरमा बरदार बना दे और हमारे बच्चों को हमारा फरमा बरदार बना दे। या रब्बे जुल जलाल, जो मेरी बहनें बे औलाद हैं उनको साहिबे औलाद कर दे। जो किराए के मकान पर रहते हैं उन सबको अपना जाती आशियाना अता फरमा। हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा। वालिदैन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। वालिदैन के लिए आसानी करने की तौफीक अता फरमा। उनकी नजरों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। वहां पर रहने वाले, वहां पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। उनको अपनी पनाह में ले ले। उन सबको जो भी शहादत हासिल कर रहे हैं उनको बुलंद रुतबा अता फरमा। उन सब के लिए मदद जारी फरमा दे, उन पर रहम फरमा दे, उन पर करम फरमा दे। हम सब मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे, अपनी फिजा की बुलंद अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल अपना निजाम अता फरमा दे, निजाम खिलाफत अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल हम सब मुसलमानों को जो अभी तक कुफार से बरसरे बेकार हैं, मेरे मौला उन सब के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा दे। जो मेरे मौला जिहाद नहीं कर पा रहे उन सब मुसलमानों को भी जिहाद करने की तौफीक अता फरमा और हम सब मुसलमानों को कुफार के खिलाफ फतह और नुसरत से नवाज दे। या रब्बे जुल जलाल हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे। हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए और हम सब का बेड़ा पार हो जाए। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा, क्योंकि रजब का महीना बहुत ही मुबारक और बाबरकत महीना है। इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें हमेशा मूसलाधार बारिश की तरह बरसने को तैयार रहती हैं, बस मांगने वाला होना चाहिए। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है, सबसे पहले बावज़्ज़ू होकर आप लोग मुसल्ले पर बैठ जाएं। सबसे पहले बावज़्ज़ू हो, मुसल्ले पर बैठे और मुसल्ले पर बैठकर आप लोगों ने सबसे पहले अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, यानी अस्तगफार पढ़ना है। अस्तगफार पढ़ने से फायदा क्या होता है, आपके गुनाहों की माफी हो जाती है। और अल्लाह वालों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं भी दिन में 70 बार इस्तगफार करता हूँ। ये कमो बेश 70 बार है, 700 की भी रिवायत है और 7000 10,000 की भी रिवायत हमें मिलती है, लेकिन सबसे कम जो रिवायत मिलती है वो 70 बार की है। अगर आप चाहते हैं कि सुन्नत जिंदा करने का भी अमल मिले, सवाब मिले और वजीफे पढ़ने का भी मिले, तो फिर आप लोगों ने सबसे पहले
استغفار یعنی استغفراللہ یہ ایک بار ہو گیا، استغفراللہ اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین رہتی ہے کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ والوں 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والوں استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، اللہ والوں کوئی بے روزگار ہے، روزگار پانا چاہتا ہے، کوئی بیمار ہے شفا کلی پانا چاہ رہا ہے، یا پھر کوئی ایسا ہے کسی کی بہنوں کا رشتے نہیں ہو رہے، یا پیسوں میں آسانی نہیں ہو رہی، یا پھر رشتے والے آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں لیکن رشتہ جڑتا نہیں ہے۔ اللہ والوں نظر بد کے معاملات ہیں، جادو جنات کے معاملات ہیں، یا اپنا گھر نہیں ہے کرائے کے گھر پہ رہتے ہیں، جو بھی حاجت ہے، آج جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ کی تمام پریشانیوں کا واحد حل اس ویڈیو کے اندر موجود ہے۔ اللہ والوں بس آج کا یہ عمل آپ لوگ پڑھ لیں۔ ماہ رجب کی 29 تاریخ ہے اور آخری پیر کا دن ہے، آخری موقع ہے۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی آپ لوگوں نے لیا ہے اس کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھ لیں، کٹوری میں رکھ لیں، اور کوشش کریں کہ باوضو ہو اور سینہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف، یعنی جس طرف ہم لوگ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جس حالت میں التحیات پڑھتے ہیں اگر اس حال میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی لی ہے صاف ستھری ہو، ایک بار چیک کر لیں، کوئی کنکر وغیرہ یا کچرا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاول ثابت لیں یا ٹوٹا چاول لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ چاول کو پکا کر استعمال کریں یا پھر جو ہے وہ کچے چاول لے کر عمل کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، دونوں صورتوں میں وظیفہ ہو جائے گا۔ بس بتائی گئی جگہ پر رکھنا ہے جو انشاءاللہ آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے
یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا۔ راضی کرنے کا کامیاب طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا۔ آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے،
جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ نے یہ والی آیت اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ کے رسول نے اس بات کو ادراک دلایا کہ یہ جو آیت ہے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت یونس ہے۔ اگر یونس علیہ السلام اس آیت کو نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان جب لگے گا تو آپ مچھلی کے پیٹ سے ہی نکلتے۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو اللہ پاک مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں دیتا۔ اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد سنتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے۔ اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے آخر میں الف لام میم کا عمل وظیفہ پڑھنا ہے۔ الف لام میم کو آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے دیکھیں، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، لیکن آپ لوگ ویڈیو کو اسکپ کر کے یا بھگا کر مت دیکھا کریں، کیونکہ جب کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی تو اللہ والوں آپ کو فائدہ کیسے ہوگا؟ اگر آپ لوگ اللہ پاک کے کلام سے اکتا جائیں گے تو اللہ والوں پھر رب العالمین بھی آپ کی فکر نہیں کرے گا۔ اس لیے کہتا ہوں احترام بہت ضروری ہے۔ تو اللہ والوں آپ نے آخر میں الف لام میم پڑھنا ہے، اور یہ بڑے ہی خاص اور انمول آیات ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جس سے آپ لوگ اگر اللہ پاک کو پکاریں گے تو رب العالمین آپ کی تمام حاضریوں کو قبول و منظور فرمائیں گے، اور ہر دعا کو مصلی چھوڑنے سے پہلے قبول و منظور فرمائیں گے۔ چاول پہ دیکھیں یہ عمل پڑھا جائے گا، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، چاول جو آپ نے اپنے سامنے رکھے ہیں اس پر آپ نے دم کرنا ہوگا۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کر لیں۔ الف لام میم یہ ایک بار ہو گیا، الف لام میم یہ دو بار ہو گیا، الف لام میم یہ دیکھیں تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الف لام میم کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے، اور چاولوں پر پھونک مار دیں، چاولوں پر دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں دعا اچھے انداز میں کرنی ہے۔ پہلے میں آپ کو دعا کے متعلق بتا دوں، پھر بتاؤں گا چاول کہاں رکھنے ہیں۔ پہلے دعا سمجھ لیں، دیکھیں دعا اچھے انداز میں کریے گا، کیونکہ آپ نے اتنی محنت کری ہے، اب رب العالمین سے انعامات مانگنے کا وقت ہے، اب اللہ پاک سے دعائیں کرنے کا وقت ہے۔ تو دوستو دعا بڑے اچھے انداز میں اور مہذب انداز میں اور ادب کے دائرے میں رہ کر آپ لوگوں نے مانگنی ہے۔ اللہ والوں جتنا مانگنا چاہتے ہو مانگو، کھل ڈل کے مانگو۔ آج یہ نہیں سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگوں، آج رب العالمین سے کروڑوں مانگو، اللہ پاک دے گا۔ اللہ پاک ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن دعا اچھے انداز میں صحیح طرح سے کرنی ہے۔ جلدی یا رٹی ہوئی دعا یا بے دہانی کے ساتھ دعا نہیں مانگنی۔ اور دعا مانگنے کا صحیح طریقہ جو بتایا اللہ والوں یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے منہ سے بولے اور کانوں سے سن لے۔ جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میرے مالک مولا یہ میرے منہ سے اتنی آواز نکلی اور میں نے اپنے کانوں سے بھی سن لی۔ اس طریقے سے جب آپ لوگ دعا مانگیں گے نا تو آپ کو اپنی غلطیوں کے متعلق بھی پتہ چلے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا میں ادب سے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے دعا کرنی ہے۔ اب چاولوں کا کیا کرنا ہے؟ دیکھیں چاول کو آپ چاہے تو ابال کر بھی اپنی چھت پہ رکھ سکتے ہیں تاکہ چڑیا وغیرہ ان چاولوں کو کھا لیں، یہ بڑا ہی اچھا طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ بھی کہ کچے چاول بھی اوپر رکھ دیں، وہ بھی چڑیا کھا لیں گی۔ تو اللہ والوں اس طریقے سے یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ خود کھانا چاہتے ہیں تو اللہ والوں پھر اتنا مزہ نہیں آئے گا، سمجھ رہے؟
کیونکہ دیکھیں صدقہ جو ہے نا وہ اس کے حقدار تک پہنچے تو وہی بہتر ہے. اگر گلی میں بہت زیادہ کوئی غریب ہے چاول بنا کر اس تک پہنچا دے تو یہ ایسے بھی آپ کا وظیفہ ہو جائے گا. اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.